يخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات۔ یاد کرو کہ جب تم زمین کے اندر کمزور تھے، تھوڑے تھے تعداد کے اندر، اور تمہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ حملہ کر کے تم کو کچل نہ دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، بس اللہ نے اپنے فضل سے تم کو زمین کا ٹکڑا عطا کیا، جگہ عطا کی، اور اپنی تائید اور قوت کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اور اللہ نے پاکیزہ نعمتوں میں سے تم کو رزق عطا فرمایا۔ قابل سب احترام بھائی اور بزرگوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بیائی ہی اگرچہ نازل 1450 سال پہلے ہوئی، لیکن بیائی ہی انہی حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو حالات، جن حالات میں، جن مصیبتوں میں مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ آج بڑے افسوس، المیہ کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یوم پاکستان، جس کو ایک شعور کا دن ہونا چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک اویئرنیس کا، شعور کا، پیغام کا دن ہونا چاہیے کہ پاکستان تھا کیا اور پاکستان ہے کیا، اس کے خلاف سازشیں کیسے ہوتی رہی، کیسے ہو رہی ہیں، اور کس کس طرح کافر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے میرے بھائیو، اگر آپ میں سے کسی بندے نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا مشہور بیوروکریٹ جو صدر ایوب کا پرسنل سیکرٹری تھا، جس کا نام قدرت اللہ شہاب ہے، اس نے کتاب شہاب نامہ لکھی، 1485 صفحے کی یہ کتاب ہے، اور یہ عام آدمی نہیں تھا۔ پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے پورے بر صغیر میں جن مسلمانوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا، وہ 3 بندے تھے، ان میں ایک یہ قدرت اللہ شہاب بھی تھا۔ اور انگریز دور میں یہ برطانیہ کے راج میں پورے بر صغیر کا جو وزیر تعلیم تھا، اس کا اسسٹنٹ بھی یہی بندہ تھا، مسلمان تھا، بعد میں پاکستان میں بھی آیا۔ اس بندے نے کتاب میں واقعات لکھے ہیں، یہ 1485 صفحے کی کتاب ہر طالب علم کو، ہر سچے پاکستانی کو پڑھنی چاہیے کہ پتہ چلے پاکستان ہے کیا، اس کا ماضی کیا ہے۔ ایک واقعہ میں اس میں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ قدرت اللہ شہاب اس میں لکھتا ہے، ایک مرتبہ ہم سارے اپنے دوست جو ہیں مل کے جموں کے راستے سے گزر رہے تھے، کیونکہ جموں کشمیر بر صغیر کے ساتھ ایک ہی خطہ تھا، حکومت انگریز کی تھی، ہندو اس پہ غالب تھے، زیادہ اکثریت وزیر بشیر ہندوؤں کے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ راستے میں اس بس میں ہم سوار تھے، راستے میں ایک جگہ پہ بریک لگی، گرمیوں کا موسم تھا، پانی پینے کی جگہ آئی، بریک لگی تو ادھر ایک سائڈ پہ حکومت نے سرکاری طور پہ پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ بڑی بڑی ٹینکیاں تھیں، آگے ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ اترو بھائی مسافر یہاں سے پانی پی لو۔ اب وہ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کوئی جگہ تھی ہندوستان میں، ہندو سارے بس سے اترے، ہم جو 4 5 6 مسلمان تھے ہم بھی اترے، بسیں آ کے رکتی جا رہی تھی، وہ پانی پینے کے لیے اسٹے تھا وہاں پہ۔ ہندوؤں کو یہ اجازت تھی کہ وہ جو ٹینکر ہے نا پانی کے، ان کی ٹوٹی کھول کے تو ان کے ساتھ میں ہاتھ لگا کے ٹوٹی سے پانی پیے، اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ ہندوؤں کے منہ کو اور ہاتھوں کو جو پانی چھو کے نیچے گرتا ہے، یعنی ہندوؤں کا جھوٹا پانی، وہ سڑک پہ گرے اور بیک طرف سڑک کے دوسرے کنارے جائے، وہاں سے وہ پانی گلاس میں بھر کے پی سکتے ہو، ڈائریکٹ پانی پینے کی اجازت نہیں۔
یہ آپ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ اٹھا کے پڑھی. یہ حالت تھی میرے بھائیوں وہاں پہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے مقابلے پر. یہ حالات تھے جن کی وجہ سے بانیان پاکستان نے محسوس کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ دو قومیں اکٹھے کبھی نہیں رہ سکتی. اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان نے اسی لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو جداگانہ اصول، جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، وہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے تھے کہ ہم میں ان میں فرق پڑا ہے. ان کی تہذیب، تمدن، کلچر، سوچ، نظریہ، دین، فکر سب کچھ علیحدہ. ہماری تہذیب علیحدہ، تاریخ علیحدہ، کلچر علیحدہ، ہمارا مذہب علیحدہ، ہماری فکر علیحدہ. اور اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے میرے بھائیوں دو قومی نظریہ ایک مسلمان کو عطا کیا تھا. قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن کے اندر ایک مسلمان کو دو قومی نظریہ دیا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، ان کافروں سے کہہ دیجئے جن کی پوجا تم کرتے ہو میں محمد ان کی پوجا نہیں کر سکتا، اور اس رب کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ہندو گائے کا پجاری ہے، ہم گائے کی پوجا نہیں کر سکتے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے، وہ 3 کروڑ دیوتاؤں کے بتوں کے پجاری ہیں. ہمارا ان کا نظریے کا بڑا فرق. اس بنا پہ ان بانیان پاکستان نے میرے بھائیوں پاکستان حاصل کیا تھا. اگر صرف زمین بدلنی تھی، زمین کا ٹکڑا لینا تھا، تو زمین تو وہاں مسلمانوں کے پاس تھی. وہ تو کہتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر لو، آدھے ہندوستان کی حکومت دے لو. لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین وہاں پہ آزاد نہیں تھا، ہمارے نبی کا پرچم وہاں پہ بلند نہیں تھا، وہاں پہ ہندو کا نظریہ بلند تھا. اور اس دین کی خاطر جب گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی یہ صدا لگی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس اصول کے لیے ماؤں نے اپنے لال قربان کیے، بھائیوں نے اپنی بہنیں قربان کی، باپوں نے اپنے سامنے بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہوئی دیکھی. تاریخ کا کوئی ملک ایسا نہیں. آپ دنیا کے 250 ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پرچم کئی ملکوں کے جھنڈے پہ ہے. سعودی عرب کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ پرچم موجود ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ اگر کوئی ملک حاصل کیا گیا صرف پاکستان. 10 لاکھ میرے بھائیوں، 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں، 10 لاکھ کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں پڑا ہوا. جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اگر ان سے ملاقات کی ہو تو یہاں ان سے واقعات سن کے دیکھیے. نہیں تو جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے. ہمارے استاد مولانا خالد گرجاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گرجات سے ان کا تعلق تھا، 1922 میں پیدا ہوئے تھے. یعنی جب پاکستان بنا تھا اس وقت وہ 26-27 سال کے بھرپور جوان تھے. وہ فرمایا کرتے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہندوستان سے ہمارے مسلمان بھائی ہجرت کر کے پاکستان آ رہے، تو کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ پروگرام بنایا، یہ اسٹیشن جو ہے یہاں پہ ہم اپنے آنے والے مسلمان بھائیوں کی استقبال کریں گے، جو ٹرین پہ بیٹھ کے آئیں گے، ٹوٹے پھوٹے آئیں گے. ہم نے کہتے ہیں کتنی زیادہ تعداد میں روٹیاں پکائیں، سالن تیار کیے، بڑے بڑے مٹکوں میں ڈولوں میں لسیاں بنائی. اسٹیشن پہ گئے، گاڑی آ کے رکی، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک ڈبہ کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، 10 کے 10 ڈبوں میں صرف لاشیں اور خون ہی تھا، ایک بندہ زندہ نہیں تھا. یہ قدر ان سے پوچھئے کہ جن کے ہاتھوں ان کے اپنے چھین کے، اور ہندو یوں چھوٹے بچے ماں سے چھین کے فضاؤں میں بلند کر کے نیچے سے نیزہ مار کے تو جناب اپنے بتوں کے بھگوان کے نعرے لگاتے ہیں. اتنی قربانیاں دے کر بھی ایک
مسلمان جب پتہ چلتا پاکستان کی زمین آ گئی ہے وہ سجدے میں گر جاتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آزاد وطن ہمیں نصیب کیا. اور بھائیو یہ وطن لا الہ الا اللہ کے لیے تھا، یہ وطن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے تھا. یہ یوم، یہ دن، یہ پاکستان کی عظمت کا دن اس لیے نہیں تھا کہ باجی اپنی نسلوں کو پکڑا دیے جائیں، سڑکوں پہ آوارہ گردی کرے اور باجوں کا شور اور ہڈی کرتے ہوئے نظر آئے. یہ اس لیے نہیں تھا. یہ ایک عہد کا دن ہے، ایک وعدے کا دن ہے، اللہ کے حضور ایک شکرانے کا دن ہے کہ اللہ تم نے ایک آزاد وطن دیا، اس وطن کے لیے دعائیں کرنے کا دن ہے. ایک واقعہ یہ دو جو میں نے آپ کو یہ سنائے. اب اس سے آگے آ جائیے. پوری دنیا کے عالم اسلام میں یہ واحد ملک جو ایٹمی طاقت بنا، لیکن عالم کفر کو یہ بھی ہضم نہیں، لولا لنگڑا کمزور ملک کر دیا انہوں نے. بنگلہ دیش ہم سے چھین دیا، اکانومی ہماری کمزور، معیشت ہماری کمزور، ملک قرضوں کے دلدل میں جکڑا ہوا. سب کچھ اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک کفار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. کیوں؟ یہ آپ کو پتا ہے دنیا کی چھٹی بڑی فوج میرے بھائیوں ہمارے پاس، دنیا کی چھٹی بڑی فوج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس. یہ آپ کو پتا ہے آج بھی لا الہ الا اللہ کی چنگاری اس امت کے دل میں زندہ ہے. جب بھی کبھی کفر سے معرکہ بنا، اللہ کی قسم انشاءاللہ پاکستان کردار دکھائے گا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. 1968 میں جب فلسطین پہ قبضہ کیا تھا، پوری امت مسلمہ تب بھی موجود تھی، لیکن اسرائیل کے ملک میں جا کے ان کی توپوں پہ بم برسانے والے اگر تب بھی کوئی تھے جو پاکستان کے فوجی تھے. یہ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے. پاکستان نے 3 فوجی بھیجے تھے جنہوں نے عراق سے جہازوں پہ پرواز اڑائی اور اسرائیل کی توپوں کو جا کے تباہ کیا تھا. تب بھی پاکستان تھا. جب یہ کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوجیں اس طرف آئیں، تب بھی پاکستان کی فوجیں جناب ان کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی. یہ کردار ہے پاکستان کا. اور میرے بھائیوں سازشیں پاکستان کے خلاف. ایک واقعہ محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس پاکستان کا محسن، پاکستان کا انتہائی عظیم انسان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل کرے، جس نے ایٹم بم بنا کے پاکستان کو دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر کی کتاب ہے جس کا نام اسلامی بم ہے، وہ پڑھ کے دیکھیے. ہمارا المیہ کہ ہم کو ہندوؤں کی فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں، اپنی تہذیب، کلچر، تاریخ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لکھا ہے، کہتے جب ہم کہوٹا میں ایٹم بم بنا رہے تھے تو بڑا حیران کن واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ ہمیں پاکستانی فوج کو یہ اطلاعات ملی کہ دنیا کے جتنے بڑے بدماش ملک ہیں انہوں نے ملکوں کے نام بھی لیے ہیں. یہ فرانس ہے، جرمنی ہے، فلاں ہے، انڈیا ہے. یہ سارے مل کے انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑے تھے مختلف شکلوں میں کہ جاسوسی کر کے صحیح رپورٹ دو کہ کیا پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا. یہ بھٹو کے بعد ضیاء الحق کی حکومت تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے یہ کہوٹا کے علاقے کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے، دیہات تھے، سب میں جو بکریاں چرانے والے تھے ان سب کو اکٹھا کیا. ان کو کہا بھائی تم بکریاں چراتے ہو، وہ تمہارا پیشہ ہے، آج کے بعد بکریاں بھی چراؤ اور ایک وطن کے لیے بھی ڈیوٹی سر انجام دو. وہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جب بکریاں چراؤ یہ ہمارا اتنا ایریا ہے، اس ایریا میں بکریاں چرایا کرو اور دیکھنا کوئی غیر بندہ اس میں داخل نہ ہو. اور اگر تم کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے، کوئی ایسی چیز کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ بڑی حیران کن یا عجیب سی چیز ہے، وہ ہمیں تمہیں پاک فوج کو اطلاع کرنی. میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہی نہیں کافر کی سازش کو. 100 سال بعد بھی ہم کو نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کافر 100 سال پہلے کی پلاننگ بنا کے بیٹھے
بیٹھا ہوتا ہے اور ہم آپس میں لڑتے پھر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے وطن کے ساتھ ہو کچھ کیا رہا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آپ اس ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کس طرح کی پلاننگ کافر کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان لکھتے ہیں ایک بکریوں کا چرواہا تھا، وہ لڑکا بکریوں کو چرا رہا ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک لمبی سی چھڑی اور اوپر ایک چھری لگائی ہوتی ہے، وہ درختوں سے پتے اتارنے کے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے درخت سے پتے اتارے وہ چھری کام نہیں کر رہی، اس نے پاس ایک پتھر پڑا تھا، اس سے اس کو تیز کرنے کی کوشش کی کہ پتھر کے اوپر اس کو میں چھری کو تیز کروں، رگڑوں تاکہ پتے اتار دوں۔ جب پتھر پکڑا، ڈاکٹر عبد القدیر لکھتے ہیں وہ پتھر بڑا بھاری تھا، دیکھنے میں اتنا کچھ تھا، آدھی اینٹ کے برابر، لیکن بھاری اتنا تھا جیسے 4-5 کلو کا۔ اس نوجوان نے دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ اتنا بھاری پتھر تو آج تک ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، آخر ہماری زندگی بکریاں چرانے میں گزر گئی۔ اس نے اس کو عجیب سا پتھر سمجھ کے اپنے جولے میں ڈال لیا اور پاکستانی فوج کو اطلاع کی کہ بھائی یہ پتھر ملا ہے، ذرا دیکھو یہ کیا ہے۔ یہ صدر ضیاء الحق کے دور کی بات ہے بھائیو، اب تو ٹیکنالوجی بڑی آگے چلی گئی۔ پاکستانی فوج نے جب اس پتھر کا جناب پوسٹ مارٹم کیا، اس وقت وہ انتہائی جدید ترین ڈیوائس تھی، ایک آلہ تھا، ڈاکٹر عبد القدیر لکھتے ہیں جو وہاں پہ رکھا گیا تھا تاکہ اس کے پاس سے اگر وہ رستہ تھا جو کوہوٹا پلانٹ کو جاتا تھا، اس کے پاس سے فوجیوں کی گاڑی گزرے، اتنا جدید وہ آلہ تھا، وہ یہاں تک تصویریں جلدی سیکنڈوں کے اندر کھینچ کے امریکہ کو پہنچا دیتا تھا کہ اس گاڑی میں کتنے بندے ہیں، اندر ایٹم بم بننے کا مواد ہے کہ نہیں، یہاں تک اس پتھر کے ذریعے وہ جاسوسی کر رہے تھے۔ یہ آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں ڈاکٹر عبد القدیر کی، یہ ایٹم بم یوں ہی نہیں بن گیا، بڑے سکون اور آرام سے نہیں بنا، بڑی قربانی اگر یہ بیان کی جائے، اللہ کی قسم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اور پوری کتاب ہے تقریباً 300-350 صفحے کی ڈاکٹر عبد القدیر خان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صدر ضیاء الحق، اللہ اس مرد مجاہد پہ کروڑا رحمتیں فرمائے، اس نے جناب وہ پتھر اپنے پاس منگوا لیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، آپ جنہوں نے پتھر رکھوائے تھے پتہ تو ان کو بھی چل گیا کہ ہمارا جناب وہ ڈیوائس ہماری پاکستان فوج کے قبضے میں چلی گئی۔ صدر ضیاء الحق وہ جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان لکھتے ہیں کہ 2 دن گزرے، امریکی سفیر وہ جناب علی کہتا ہے صدر ضیاء الحق کو کہ میں نے ملاقات کرنی ہے۔ صدر ضیاء الحق کی آرمی چیف تھا، دلیر آدمی تھا، اس نے وہ پتھر جس صوفے پہ بیٹھا تھا اس کے پاس چھپا کے رکھ دیے۔ امریکی سفیر آیا صدر ضیاء الحق سے ملنے کے لیے، اس نے کہا جی فرمائیے کیا مقصد ہے؟ نہیں میں ویسے ملنے آیا تھا۔ صدر کو بھی پتا تھا کہ ویسے ملنے نہیں آیا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ صدر ضیاء الحق نے وہ جناب پیچھے سے وہ ڈیوائس نکالی، امریکی سفیر کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان لکھتے ہیں جب یہ عمل کیا، ڈاکٹر عبد القدیر فرماتے ہیں کہ امریکی سفیر کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے آ گئے۔ صدر ضیاء نے پوچھا کچھ نہیں اور کہا کہ کچھ نہیں، صرف اس کے سامنے ڈیوائس رکھی۔ سمجھ تو اس کو آ گئی کہ ہماری چوری، ہماری بدماشی پکڑی گئی ہے۔ اب اس کی پیشانی پہ جناب پسینے کے قطرے ہیں، وہ رومال سے صاف کرتا ہے، تو صدر ضیاء الحق نے اس کے چہرے کی کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا۔ ضیاء نے ایک ہی جملہ بولا، اس نے کہا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے نا ان کو ایک پیغام دے دو کہ میں مر بھی جاؤں پاکستان ایٹم بم ضرور بنا کے رہے گا۔ اس طرح کے اور کتنے پتھر رکھنے ہیں رکھ لو، لیکن ہم پاکستان والے تمہارے ان سازشوں سے ڈر کے ایٹم بم بنانا نہیں چھوڑے۔ میرے بھائیوں یہ پاکستان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہم سیاسی پارٹیوں کی خاطر اسی وطن میں یہ نہیں سوچ رہے کہ ہو کیا رہا ہے، جو تب
سازشیں کر رہے تھے کہ آج وہ سازشوں سے بعد آ گئے، آج میں کفر کبھی بعد نہیں آیا۔ ضرورت میرے بھائیو اس چیز کی ہے کہ خدا را اس وطن کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، بارگاہ الہی میں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، وطن ہے تو آزاد آزادے ہیں، وطن ہے تو میرے بھائیو اس طرح آزادی سے ہم رمضان بھی، عیدیں بھی، اسلامی تہوار بھی مناتے ہیں۔ یہ نہ ہو کافر ہم کو کوئی ایک بھی دین کا کام نہ کرنے دے۔ اللہ اس وطن کو عالم اسلام کا ہیرو بنائے، اللہ اس کو کفار کے قرضوں کی دلدل سے اللہ آزادی عطا فرمائے۔ اللہ اس وطن کے لیے جتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی، وطن بنتے وقت یا وطن کو بننے کے بعد سے آج تک، اللہ تمام پاکستانی شہداء پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔